اب ہم اپنی دوسری آیت کی ترکیب کرتے ہیں۔ ہماری دوسری آیت ہے هُوَ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، 29ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اس کی ترکیب ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے ہوا ضمیر منفصل ہے، ہوا ضمیر منفصل مبتدا بن کر آتے ہیں، یہ یہاں مبتدا ہے۔ الذی ہمارا جو ہے اس میں موصول ہے۔ اب اس میں موصول آ گیا تو اس میں موصول اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک کہ صلۃ الموصول سے نہیں ملتا، تو ہم اس کا صلۃ الموصول کو تلاش کرتے ہیں۔ صلۃ الموصول جو ہے وہ ہمیں جملہ فعلیہ یعنی فعل کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ خلق یہاں پر فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، فاعل جو ہے اس کا ہوا مستتر ہے، لکم لام حرف جارہ ہے، اور کم جو ہے ضمیر متصل یہاں پر مجرور ہے، تو یہ مرکب جاری ہو کر یہ متعلق فعل بنے گا۔ ما پھر ہمیں آگے اس میں موصول نظر آ رہا ہے، تو اس کے لیے پہلے ہم صلہ کو تلاش کرتے ہیں۔ تو صلۃ الموصول ہمیں دیکھتے ہیں ہم کہ فی حرف جارہ، الارضی یہاں پر مجرور اسم ہے، اور یہ جو ہے مرکب جاری شبۃ الجملہ بن گیا ہمارا، اور جمیعاً جو ہے یہ یہاں پر ہمیں ما کا حال نظر آ رہا ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ پیدا کیا ہے زمین میں سب کا سب، یعنی یہ ما کو کہتے ہیں جو کچھ پیدا کیا ہے زمین میں سب کا سب، اس حال میں یعنی پیدا کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ما کا موصولہ چاہیے، تو یہ شبو جملہ جو ہے یہ یہاں پر صلۃ الموصول بنے گا اس ما اسم موصولہ کے لیے۔ اب ما اسم موصولہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہاں پر خلق کا فعل کے لیے مفعول بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس فعل کو جوڑ لیتے ہیں۔ فعل جو ہے اپنے فاعل، متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر صلۃ الموصول بنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں موصول جو ہے صلۃ الموصول سے مل کر یہ کیا بنے گا، کیونکہ مبتدا ہمارے پاس موجود ہے، خبر کی ہمیں تلاش ہے، تو یہ جو ہے موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ خبر بنے گا، اور اس طرح مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو زمین میں ہے سب کا سب پیدا کیا۔ اب ہم اپنی اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ ہماری اگلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے ہم اس آیت کے اتنے حصے کی ترکیب کریں گے۔ یا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو یا ہمارا حرف ندا ہے، ٹھیک ہے، اور ایھا ہا ہمارا للتنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف تنبیہ کہلاتا ہے۔ اب ہمیں جہاں پر بھی حرف ندا آئے گا تو لازمی منادہ آئے گا، منادہ ہمارا الناس یعنی منادہ ہے۔ اب ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں، حرف ندا اور منادہ مل کر ندا بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اعبدوا آگے ہمارے فعل امر نظر آ رہا ہے، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر، فاعل اس کا بارز واو ہے۔ ربکم، ربا جو ہے ہمارا مضاف ہے، اور کم ضمیر متصل یہاں پر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر یہاں پر یہ موصوف بن رہا ہے۔ اب ہم اس کی صفت دیکھتے ہیں، صفت میں آ رہا ہے الذی جو ہے یہاں پر ہمارا اس میں موصول ہے، اور یہ اکیلا کچھ نہیں ہوتا، ہم جانتے ہیں جب تک کہ یہ اپنے صلۃ الموصول سے نہیں مل جاتا۔ تو صلۃ الموصول کو تلاش کرتے ہیں۔ صلۃ الموصول جو ہے وہ ہمیں جملہ فعلیہ کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ خلق فعل ہمارا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فاعل ہے اس میں ہوا مستتر۔ کم جو ہے یہاں پر مفعول ہے، اور یہ اسم منصوب ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے، لیکن یہ معطوف الیہ بھی بن رہا ہے، یعنی آیت جو کا اگلا حصہ جو ہے وہ اس پر معطوف ہوگا، وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ واو حرف عطف ہے، اور الذین اس میں موصول ہے، اس میں موصول اکیلا کچھ بھی نہیں۔ اب اس کا صلۃ الموصول کو دیکھ لیتے ہیں۔ من جو ہے یہاں پر حرف جارہ ہے، قبلی جو ہے یہ ظرف ہے، اور ظرف مضاف بن کر آتے ہیں، یہاں پر یہ مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ ہے کم،
ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ جو ہے مرکب اضافی من حرف جارہ کے لیے مجرور ہوا، اور یہ مرکب جاری متعلق بنے گا محذوف خلق کے لیے، یعنی خلق کا فعل یہاں پر محذوف ہے جس کے ہم اس کو متعلق کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو پیچھے آیت میں ہے کہ خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، یعنی انہیں پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، اسی لیے یہ اس کے متعلق خلق کے کیا کہ یہاں پر ایک فعل ہے معذوف خلق جس کے یہ متعلق ہے، اور اب یہ ہمارا معطوف بنا کم پر، تمہارا معطوف الیہ تھا، یہ اس پر معطوف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ معطوف الیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بہ بنا خلق فعل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ صلۃ الموصول بنا الذی اسم موصولہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ موصولہ ہمیں صفت چاہیے تھی، موصولہ اپنا صلۃ الموصول سے مل کر یہاں پر یہ صفت بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ صفت بن کر عبدو فعل کے لیے یہ مفعول بہ بنا، ٹھیک ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر جواب النداء بنا، جہاں بھی ندا آتی ہے وہاں پر لازمی جواب النداء آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ ہمارا آیت کا حصہ باقی ہے، ہم اس کو پہلے اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ لعل ہم جانتے ہیں کہ یہ حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتها میں پڑھا ہے آپ نے کہ اس کی انا اور اس کی بہنوں میں یہ لعل بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں حرف توکید بھی کہلاتا ہے، حرف ناصبہ بھی کہلاتا ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حروف ترجی ہے، اور یہاں پر یہ اس کا جو اسم ہے لعل کا وہ کم ہے، کیونکہ منصوب ہوتا ہے اور اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ حالت رفع میں، یعنی رفع حالت میں ہوتی ہے۔ اب ہمیں آگے جو ہے فعل نظر آ رہا ہے، فعل مضارع جو کہ جمع مذکر حاضر ہے، فاعل اس کا بارز واو ہے، اور یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن کر یہ خبر لعل بنا، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم اس کو محلن مرفوع مانیں گے۔ لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ بنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے